أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ زہے مقدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ بولے تو درست بات بولے، ورنہ چپ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، اختلاف اگر علمی بنیاد پر ہو تو وہ رحمت، اور اگر تعصب، لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہو تو وہ لعنت بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان، ہمارے دین نے ہمیں اختلاف کے آداب بتائے ہیں، ہمیں گفتگو کا طریقہ بتایا ہے۔ قولوا للناس حسنا کی تربیت ہمیں قرآن کریم نے دی ہے، اور قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ خواتین و حضرات، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھیج دو۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، مذہبی اختلاف ہو یا سیاسی اختلاف ہو، بات ایک دم ہائٹ پہ پہنچ جاتی ہے۔ گفتگو ہم بہت مہذب انداز سے شروع کرتے ہیں، لیکن ذرا سی دیر میں ہماری گفتگو جذبات کی تحویل میں چلی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کسی مہذب انسانی معاشرے کے آداب نہیں ہوتے۔ آج ہم بات کریں گے، اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آداب گفتگو کی کیا تربیت دے رہے ہیں، کیا نکات بتا رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، کل سے ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے، ایک سلسلے کا۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ہماری یوتھ، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کمپٹیشن میں شرکت کرے ہمارے ساتھ۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا، بے پناہ ہمارے پاس انٹریز آئیں، صحیح جوابات، یہ جو بورڈ رکھا ہے میرے سامنے اس میں صحیح جوابات موجود ہیں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خواتین و حضرات، کل کا جو صحیح جواب تھا وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جوابات آئے۔ آج قرآن دازی ہوگی، ہمارے ایک مہمان پرچی نکالیں گے اور دوسرے مہمان اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے کہ جس کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرسٹ آپشن، سیکنڈ آپشن حضرت ایوب علیہ السلام، اور تھرڈ آپشن ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ خواتین حضرات آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں 021345270009 اور 021345286061 پر کال کر کے صحیح جواب دے سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس ہے ہمارا ps@duniatv.tv۔ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں، اور ہمارا ایس ایم ایس نمبر ہے 3031۔ خواتین حضرات، قرآن دازی اس پروگرام کے آخری حصے میں ہوگی۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین، دارالعلوم کورنگی سے فارغ التحصیل، افتاء میں آپ کا تخصص، کراچی کا ایک اسکول ہے ہیرا ماڈل اسکول، او لیولز کی وہاں تعلیم دی جاتی ہے، آپ اس کے پرنسپل۔ تشریف فرما ہے ہمارے پروگرام کا ایک اور بہت محبوب اور مقبول نام، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، میں آپ کے تعارف میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں محترم مفتی نجیب صاحب سے۔ مفتی صاحب، گفتگو کے آداب، اختلاف کے آداب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو سوسائٹی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، ہمارا دین اختلاف کے آداب کیا تعلیم کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اب قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ تو دعوت اللہ ہے، حکمت ہے، معزت ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ ہاں، اگر کہیں پر نوبت آ جائے کسی اختلاف کی تو قرآن کریم نے بڑی واضح اس کی ہدایت دی۔ ایک تو وہ آیت جو آپ نے ابھی تلاوت فرمائی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپس میں کوئی اختلاف جھگڑے کی نوبت آ جائے تو قرآن کریم ہی فیصل ہوگا اس کے لیے، آپ کی اپنی ذاتی رائے فیصل نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو مجادلے کے ساتھ ایک الفاظ جوڑے ہیں، وہی الفاظ دعوت کے ساتھ بھی جوڑے ہیں، وہ ہے احسن طریقے سے اس کو نمٹانا۔ احسن طریقے میں دو چیزیں آئیں گی۔ احسن طریقے میں یہ کہ جس سے آپ مخاطب ہیں، مفسرین نے لکھا ہے یہ، جس سے آپ مخاطب ہیں اس کی تحقیر نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو، اس کی تذلیل نہ ہو۔ اور متکلم کے لیے بھی لکھا ہے، متکلم کے لیے احسن یہ ہوگا کہ کہنے والے کے دل میں تکبر نہ ہو، وہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، اور اس کی بات سے اس کے اپنے اندر حسد اور بغض نہ پیدا ہو جائے۔ کیونکہ قرآن کریم نے تو دونوں کی حفاظت فرمائی ہے نا، کہ دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، کیا کہیں، سبحان اللہ۔ تو کاؤنٹر پارٹی کی بھی حفاظت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ دوسرے کی اصلاح میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا، بعض اوقات مخاطب سے زیادہ جس فرد جو اصلاح کر رہا ہے اس کو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم نے تو بالکل، قرآن کریم نے تو فوکس ہی آپ کی ذات کو کیا ہے نا۔ دیکھیں، اصلاح بھی بنیادی طور پہ ایک بات ہے نقطے کی، آپ نے خود اس دوسرے کی اصلاح، دوسرے تک دعوت پہنچانا، یہ بھی بیسکلی آپ ہی کا ٹیسٹ ہے، ایویلیویشن متکلم کی ہے۔ آپ سے سوال کاؤنٹر پارٹی کا نہیں ہوگا، آپ سے سوال دوسرے کا نہیں ہے، آپ سے تو سوال یہ ہوگا کہ جو آپ کے ذمہ داری لگی تھی اس کو آپ نے احسن طریقے سے ادا کیا یا نہیں کیا، دوسرے کو اس سے ہدایت ملی نہیں ملی، یہ سوال تو آپ سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے تو سوال یہ ہے کہ بھائی دوسرے تک آپ نے بات کو پہنچانا تھا، جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے احسن طریقے سے، کہ خیر خواہی کے جذبے سے، خیر خواہی کا جذبہ ہو، اس کی اصلاح مقصود ہو، فساد مقصود نہ ہو۔ آپ کی بات میں خدا نہ خواستہ خیر خواہی نہیں ہوگی، اصلاح کا جذبہ نہیں ہوگا، تو اس کا اینڈ ریزلٹ فساد ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے فرمائی بات کی کہ ہدایت دینا نہ دینا وہ ہمارا کام ہے، بات ایسے طریقے سے پہنچا دیجئے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر۔ بالکل، آپ ان پر جو ہے وہ آپ مسلط نہیں کیے گئے، آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے دیکھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حکم کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے گا اسے تو ہدایت مل جائے، جن پر کوشش کی جا رہی ہے اس کا تو وعدہ بھی نہیں، آپ سے سوال بھی نہیں ہے، اس کا ریزلٹس آپ سے تو نہیں پوچھ، آپ جو ایویلیوٹ ہوں گے وہ اس پہ ہوں گے کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے کما حقہ ادا کی یا نہیں کی۔ اچھا، کما حقہ، اب یہ کما حقہ کی بات کیجئے کہ کما حقہ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جہاں تک اختلاف کا معاملہ ہے، بنیادی طور پر اختلافات تو ایک صحت مند معاشرے میں موجود ہونا ایک لازمی امر ہے۔ مثال کے طور پر ہم 3 افراد یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، ہم سب کا بیسک اسٹرکچر سیم ہے، مگر ہم 3 کیا پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کا فنیشنگ ٹچز والا جو اسٹرکچر ہے وہ سیم نہیں ہے۔ تو اختلاف تو فطرت میں بہرحال موجود ہے، مگر جس اختلاف کو دین گوارا کرتا ہے، جس کی گنجائش دیتا ہے، وہ علمی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے، مگر جو انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ جب اختلاف جہالت کی بنیاد پر ہو، ہر دھرمی کی بنیاد پر ہو، دوسرے کو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نیچا دکھانے کا تصور پیدا ہو جائے، تو پھر وہ اختلاف مخالفت، اور مخالفت کے نتیجے میں دشمنی، اور دشمنی کے نتیجے انتشار، اور پھر معاشروں کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جہاں تک صحت مند اختلاف کی بات ہے تو دین کے مسلمات یعنی اصولی باتوں میں تو کوئی اختلاف نہیں، دین شروع سے لے کے آج تک ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیت 19 میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام۔ شریعتیں جدا رہیں، آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو روزہ تھا وہ رات کو سوتے تھے اور شروع ہو جاتا تھا، ہماری شریعت کا معاملہ ہے کہ صبح صادق سے شروع ہوگا، غروب آفتاب کا ختم ہوگا۔ روزے کا حکم تمام شریعتوں میں دیا گیا، مگر نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا اور نیچے آ جائیے، قرآن و سنت کی مسلمات پر سب کا اتفاق ہے، مگر تعبیرات و تشریحات کا اختلاف ہونا یہ صحابہ کرام میں بھی ہمیں علمی انداز میں دکھائی دیتا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی دکھائی دیتا ہے، اور آج کے دور کے علماء بھی ہو سکتا ہے، مگر جب تک تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہے اور دلیل کتاب و سنت کے تابع ہو کر آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر جب وہ ہونے لگے جو ہم نے تلاوت سنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 کہ سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز، جس شخص کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی اور جو جہالت پر اتر آتا ہے پھر وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے اکثر ٹیلی ویژن پر ہونے والے ٹاک شوز کا حال یہی ہے کہ میں معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے تو شاید یہ کہوں کہ اگر آج ہم ان کو کارٹون نہ دکھائیں اور ان حضرات کو پیش کر دیں تو شاید ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے۔ یہ آپ کرنٹ افیئرز کے شوز کی کرنٹ افیئرز کی بات کر رہا ہوں، بالکل اچھا آپ نے وضاحت فرما دی کہ جس انداز سے گفتگو وہاں پر ہوتی ہے، بجا طور پر یہ آیت تلاوت جو شروع میں کی گئی آج پروگرام کے، وہ صادق آتی ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اگر چلانا ہی دلیل ہوتا تو سب سے بڑا دلیل والا گدھا ہوتا، حالانکہ یہ تصور صحیح نہیں ہو سکتا۔ بالکل اچھا، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مولانا کہ ان سے اس گفتگو سے، اس چیخم پکار سے یا اس چیخم دھاڑ سے جو کہ عقل کو بنیاد بنا کے نہیں بلکہ پھیپڑوں کو بنیاد بنا کے ہو رہی ہے گفتگو، بالکل، تو اس سے ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم تو دین سے دور، دین سے اور پاکستان بیزار، کیا ہمارے سیاستداں، ہمارے بڑے اس انداز سے بات کر رہے ہیں؟ یہ لیڈر ہیں ہمارے؟ دین تو بڑی بات ہے نا، اور پاکستان بھی بڑی بات ہے کس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے نام پر بنا، یہ تو انسانی جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان سے بھی دور دوری کا معاملہ ہے، اور متنفر کر دینے والی بات ہے کہ یہ وہ ہمارے حکمران تھے یا ہیں یا بنیں گے کل کو کہ جن کا یہ طرز تکلم ہو، جن کا یہ انداز گفتگو ہو تو یہ قوم کی رہنمائی کر سکیں گے، ان کو بربادی کی طرف لے جانے کا باعث بنیں گے۔ کیا مہذب قوموں کا یہ شعار ہوتا ہے؟ یہ بالکل نہیں نا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا، جب فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھجوا رہا ہے انہیں، تو قول لین کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ تم جانا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے حامل، قول لین، دیکھو نرمی سے بات کرنا۔ مفتی صاحب دیکھیں، اصل میں بالکل صحیح فرمایا، اور اگر آدمی اس بات کا محاسبہ کر لے ہر دفعہ تو شاید آدمی جو ہے وہ خود اس کی فطرت اس پہ مجبور کر دے گی اگر اپنا محاسبہ اسی میں طرح کر لے کہ بھائی آپ بات رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں، وہ جلیل القدر نبی تھے، اور سامنے والا کوئی فرعون نہیں ہے، وہ سامنے والے نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے نا، وہ فرعون نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب موسیٰ کو حکم یہ ہو رہا ہے اور سامنے والے کے لیے حکم یہ ہو رہا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تربیت تو موسیٰ کی مقصود ہے نا، ایمان تو موسیٰ کا بچانا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے ہر لمحے مطلوب ہیں، وہ ہے ایمان اور اخلاق، ہر لمحے مطلوب ہے۔ نماز 5 وقت میں ہے، روزہ رمضان کے اندر ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینی ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، لیکن ایمان اور اخلاق تو ہر لمحے مطلوب ہے۔ اس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ تو مترادفات ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اخلاق والا ہو لیکن ایمان جو ہے وہ مسلمان کہلا رہا ہو، اور یہ کہ نہیں میرے اخلاق بہت اچھے ہیں، ایمان کی ضرورت، تو وہ تو ایمان جسے ایمان کہا جاتا ہے وہ تو اخلاق کے ساتھ ہی ہے۔ جب بات کو آپ رکھیں گے اس کے اندر 2 ہی چیزیں بہت اہم ہیں جو دین کہتا ہے کہ آپ جب تک خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، اور خیرخواہی کا جذبہ جو اندر ہوتا ہے وہ تو
خود دوسروں کی اچھائیاں تلاش کرتا ہے. بات رکھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ مثبت طریقہ کسے کہتے ہیں؟ مثبت طریقہ یہ ہوگا کہ آپ تنقید جو ہوگی وہ خیرخواہی کے انداز میں ہوگی، اور مقصود تنقیس نہیں ہوگا، مقصود عیوب تلاش کر. دیکھیں گندگی کے اندر آپ جب کریدیں گے تو اس سے خوشبوئیں نہیں اٹھتی ہیں، اس سے تو بدبو ہی اٹھے گی نا. بلکہ قرآن کریم نے حکم دیا نا کہ جب آپ غیروں کو بھی اپنی طرف بلاؤ تو ان چیزوں کی طرف جن میں جو سواء بیننا و بینکم، جو آپ کامن، تو کامن فیکٹرز پہ تو آپ جمع کر سکتے ہیں نا. اگر آپ عیب تلاش کرنا شروع کر دیں گے، آپ تنقید، تنقیس، تردید، تقابل، تحقیر، طعن، تشنی، تو تاریخ 1400 سال کی جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے. بحث، مباحثہ، مناظرہ، جدال سے تو قوموں نے ترقیاں نہیں کی ہیں. ہاں اندلس کی تاریخ، بغداد کی تاریخ، تنزل تو آپ کو انہی چیزوں سے مل جائے گا. یہ تنزل کے فیکٹر تو مل سکتے ہیں، قوموں میں ترقی کے فیکٹر تو نہیں ملتے. تو جو بات آپ نے فرمائی تھی یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، اس کا تعلق صرف دین سے یا اس سے نہیں ہے، بحیثیت انسان، انسانیت کے جو فیکٹر بیان جی کیے ہاں ہیں. بالکل. مہذب معاشرے کا شعار کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کا مطلوب انسان ہے اس کے یہ بنیادی اخلاق ہیں، بنیادی اخلاقیات، اسی کمپوننٹ ہیں یہ. اچھا اب یہ جو بات آپ نے فرمائی تھی کہ ہم نے ہدایت دینا نہ دینا وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بات پہنچانا احسن طریقے سے، جس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے اور جس پر آپ بات فرما رہے ہیں. کیا مولانا صاحب ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کام خود لے لیے ہیں اور اپنے کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے اس درجے میں کہ گزشتہ ایک پروگرام میں تو ہم نے بات کی تھی کہ آج تک ہم سے کسی نے یہ دعا نہیں کروائی کہ کل میں صبح دکان کھول لوں یا کاروبار پر چلے جاؤں یا اپنے اکیڈمکس کے کیمپس پر چلے جاؤں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی دعا کیجیے گا میں نماز ادا کر لوں. تو ہم نے وہاں یہ بات عرض کی تھی کہ رزق کے عطا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اور بندگی کرنے کی ذمہ داری ہم پر ڈالی، وہ ہم اللہ پہ ڈال دینا چاہتے ہیں اور رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اسی طرح مذہبی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات کہ کیا اللہ رب العالمین کے کرنے کا جو کام جو اس نے اپنے ذمہ لیا ہم پر نہیں ڈالا، ایسا تو نہیں کہ ہم محسوس کرتے کہ وہ ہمارے کاندھوں پر آ گیا ہے، یقیناً ایسا دکھائی دیتا ہے. جیسے مفتی صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر فرمائیے، نصیحت فرمائیے، آپ تو نصیحت فرمانے والے ہیں، جبرن منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں. ایون قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ جبرن منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، اور مخاطب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایگزیکٹلی، اور دعوت دی جا رہی مشرکین جی، اور بلغ ما انزل الیک، بالکل جو نازل ہوا اس کو پہنچا دیجیے آپ. بالکل. اسی طرح قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل جہنم کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. تو ہدایت دینا نہ دینا یہ رب کائنات کے اختیار میں ہے. ہاں بندوں تک احسن طریقے سے ہم اپنے دین کی بات کو پہنچا دیں، یہ ذمہ داری ہم پر یقیناً عائد ہوتی ہے. اس کے بعد نتیجہ وہ اللہ نے خود بندے پہ چھوڑا. جب اللہ بندوں سے کہتا ہے سورہ دہر کے آیت نمبر 3 میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اب جو چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرے، جو چاہے ناشکرے پن پر چلا جائے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ راستہ کھول دیا. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے مفتی صاحب کہ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، جسے ہم چاہتے ہیں وہ گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن جو ایویلیویشن ہے وہ اللہ کے علم پہ نہیں ہے، آپ کے کسب پر ہے، کوشش پر ہے، ارادے پر ہے، قصد پر ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی پولیس والے کو، کسی تھانے کو یہ اطلاع ہو کہ فلاں آدمی فلاں ابن فلاں اس مکان میں چوری کرے گا، اور فلاں ابن فلاں اس مکان میں ان کے علم کے مطابق چوری کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب اس کو پکڑا جائے تو وہ یہ دلیل دے کہ صاحب یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ میں چوری کروں گا، تو مجھے سزا کس بات کی؟ تو بھائی سزا جو مل رہی ہے وہ تو آپ کے قصد پہ، ارادے پہ مل رہی ہے نا، آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، اپنے قصد ارادے سے گئے تھے. آپ جو ماحول اختیار کرتے ہیں، جو قصد کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اسباب میسر کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے مطابق اسباب میسر ہوتے. سنت یہی ہے. اچھا،
سنت یہی ہے. یہ کوئی آدمی توقع کرے کہ میں برے ماحول میں رہوں گا، برے دوستوں میں رہوں گا، بری سوسائٹی میں رہوں گا، ولی اللہ بن جاؤں گا. اچھا، یہ سنت سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی سنت؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامن، اللہ کی سنت یہی ہے جی بالکل، کہ آدمی اچھے ماحول میں اچھا بنتا ہے، برے ماحول میں برا بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بنانا چاہیں تو کسی کو جو ہے برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ولی اللہ بنا دیں. لیکن جو ایویلیویشن ہے وہ آپ کے قصد پر ہے، ارادے پر ہے، کوشش پر ہے، محنت پر ہے کہ آپ نے اچھا بننے کی کوشش کتنی کی، کتنا اچھے ماحول کو اختیار کیا، کتنا ان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، کتنا آپ نے. دیکھیں میں نے پچھلی پروگرام میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ آپ سے سوال جو ہے وہ آپ کے 6 فٹ کے جسم کا ہے. آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا بولا، کیا سوچا، اس کا حساب ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ 6 فٹ کے اس جسم کو اختلاف کے آداب سے بھی واقف ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی پکڑ ہوگی. اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی حفاظت مقدم ہے. اپنی حفاظت مقدم ہے، اپنے ایمان کی حفاظت مقدم ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس بحث، مباحثہ، جدال، مناظرے کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا تو یہ نقصان کا سودا ہے، 100% نقصان کا سودا ہے. کیونکہ خدا نہ خواستہ دیکھیں علماء نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، جس طرح شراب ام الخبائث ہے، باطن کے لیے تکبر کا وہی درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو تکبر ہے ہی کیا کہ دوسرے کو تحقیر. اور لکھا ہے بحث و مباحثے میں لکھا ہے کہ تحقیر یہ ہوتی ہے کہ مجمع کے اندر دوسرے پہ اپنی علمی فوقیت جتلانا. بالکل، اپنی علمی فوقیت جتلانا، اس لیے بحث مباحثہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نتائج طے کر کے بحث کا آغاز کرنا. اور اس میں مقصود اللہ کی رضا اور خیرخواہی نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلک فوقیت کی جتلانا ہے فضیلت اور فوقیت یہ جتانا ہے. اچھا، یہی بات ہم مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ تمام جو مکتبہ ہائے فکر ہیں ہمارے، وہ سب جیسا آپ نے فرمایا کہ بنیاد ہماری ایک ہے، کچھ معمولی اختلافات ہیں، سب قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں. قرآن کریم کا درس یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سب ان قرآن کریم کے اور اس آیت کے ماننے والے ہیں، اس پر اس کے پیروکار ہیں. اپنی اپنی تعبیرات ہیں، اپنی اپنی تعبیرات. جو شخص یا جو مسلک پیش کرتا ہے وہ اس پہ یقین کامل ہوتا ہے اسے کہ میں درست ہوں. تو ان مختلف تعبیرات کی روشنی میں اختلافات کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات پچھلی گفتگو کے تسلسل میں صرف 2 آیتیں اشارتاً کہ رب کائنات کی سنت اور قانون کیا ہے، جو جس طرح بڑھنا چاہے گا اس کی توفیق اس کو ملے گی. قرآن نے کہا سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. تو چوائس بندے کو دیا، جس طرف چلنا چاہے گا اس کو اس کی آسانی عطا کر دی جائے گی. دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، جو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات بیان فرمائی کہ مجادلہ اور مناظرے کا حاصل یہ نہ بن جائے کہ میں اپنی علم کی فوقیت دوسروں پر ثابت کر دوں اور میرا ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے. جہاں اس بات کی فکر ضروری ہے وہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر دوسرا ایسی شدید غلطی میں ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو بچانا بھی میرا فرض ہے. ایک شخص آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور کہے کہ جی میرے پاس اس کا چوائس ہے تو میں اس کو جلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اب اس کو بچانا بھی میری ذمہ داری بنتی ہے. رہی بات یہ کہ اس تناظر میں کہ اختلافی گفتگو ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں تعبیرات کے، تشریحات کے، تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ اس پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اس پر گفتگو تفصیل سے ہوگی. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، ہم اس وقت جا رہے ہیں بریک کی طرف، اور جب ہم واپس آئیں گے تو انہی سوالات کو رکھیں گے اپنے علماء کرام کے سامنے. آج کا سوال جو ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا؟ 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت ایوب علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت نوح علیہ السلام. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں آپ کے. آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں. اور اس وقت ہم لے رہے ہیں بریک. واپس آئیں گے تو یہی آیت رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو یہ جب تنازع ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، تو اپنے اختلافات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو، موڑ دو. اس کا حل کیا ہے؟ ان آیات کے بعد قرآن کریم کی موجودگی میں کیوں ہم میں اختلافات رونما ہوتے ہیں؟ آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। बात हो रही है कि इख्तिलाफ के आदाब के उन्वान के तहत बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है। अब ब्रेक के बाद वापस आए हैं। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, आप सवालात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 021345270009 और 0213452806 अपने सवालात आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv। ख़वातीन और हज़रात, हमने जैसा कि अर्ज़ किया था कि कल से हमने एक क्विज़ का सिलसिला शुरू किया है। कल हमने सवाल ये पेश किया था आपकी खिदमत में कि किस पैगंबर को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, जवाबात आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही जवाब था। ये कुरानदाज़ी इस प्रोग्राम के इख्तिताम में होगी। मुफ्ती नजीब साहब वो पर्ची निकालेंगे और शुजाउद्दीन साहब उस खुशनसीब के नाम का ऐलान करेंगे जिसकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर पेश किया जाएगा। आज का सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने किस पैगंबर को अपने बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और तीसरा ऑप्शन हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जो टेलीफोन नंबर्स, जो ईमेल एड्रेस और जो SMS के लिए नंबर हमने दिया है उस पर आप अपना सही जवाब, सही ऑप्शन भेज सकते हैं। कुरानदाज़ी कल के सवाल की इस प्रोग्राम के आखिर में होगी। आते हैं उसी मौजू की जानिब। मौलाना साहब, आपकी बात कट गई थी ब्रेक से पहले। हमने सवाल ये रखा था कि कुरान करीम इरशाद फरमाता है, हमें नसीहत फरमाता है, नुक्ता तालीम करता है कि अगर तुम में इख्तलाफ हो तो अपने मामलात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब भेज दो, मोड़ दो। इसके बावजूद फिर इख्तलाफात। मैं ऐसा कर रहा था कि देखिए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 की तरफ इशारा आया था, मुफ्ती साहब ने इजाफा किया तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कि तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। यह खिताब हो रहा है नसारा से, उनका एक डेलीगेशन रसूल और यहूद से। जी बिल्कुल। तो अहले किताब से जब ये डेलीगेशन आया है उनका और रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायलॉग कर रहे हैं तो कुरान कह रहे हैं कि ऐसी बात पर आओ कि जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। हालांकि वो हमारी किताब को नहीं मानते और हम उनकी इस वक्त की किताब, बल्कि 1400 बरस पहले जो उनके पास थी, उसे भी तस्लीम नहीं करते क्योंकि उसमें ऑल्ट्रेशंस हो चुकी। हम उस तौरात और इंजील को मानते जो ओरिजिनली मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई। हमारे अकायद का फ़र्क है, दुनिया जहां के फ़र्क है, मगर एक बात अगर कॉमन थी तो कुरान ने कहा कि वहां से गुफ्तगू का आगाज करो। ये कुरान दावत के मरहले के एतबार से भी हमें रहनुमाई दे रहा है कि कॉमन फैक्टर्स पर दावत दी जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह या शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ये सब फरमाते हैं कि तबलीग होगी दीन की, मसलक है तरजीह के लिए। नमाज दीन का हुक्म है, हर मुसलमान ने अदा करनी है। हाँ, किसी ने हाथ ऊपर बांधे, किसी ने नीचे बांधे, ये मसलक का इख्तिलाफ हो सकता है और जो कि काबिले गवारा है, यानी कि जिसको गवारा किया जा सकता है। ये गवारा नहीं है कि मैं सिर्फ ये कहूं कि मेरी नमाज दुरुस्त है बिल्कुल, और आपकी नमाज दुरुस्त बिल्कुल नहीं। इमाम फर्ज कीजिए, जी जी आप फरमाइए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि इस बात का इम्कान यकीनन मौजूद है कि तुम्हारी राय दुरुस्त हो, लेकिन इसका भी इम्कान मौजूद हो सकता है कि वो गलत हो। इस बात का इम्कान है कि दूसरे की राय गलत हो, जबकि इसका भी इम्कान हो सकता है उसकी राय दुरुस्त हो, तो वी शुड बी ओपन फॉर दैट। तो दीन के इमाम शाफी फरमा रहे हैं रहमतुल्लाह। अच्छा, अगर मैं ये बात तय कर लूं और ये मेरा ईमान हो जाए खुदा ना ख्वास्ता कि सिर्फ मेरी नमाज दुरुस्त है और आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है, फर्ज कीजिए कि मेरा ताल्लुक, मैं अब हनफी फिक़ा का मानने वाला हूं, उनका मुक़ल्लिद हूं, तो गोया हजरत इमाम शाफी के मानने वाले और से लेकर हजरत इमाम शाफी तक किसी की नमाज़ कबूल नहीं हो। जी, ये सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया इस तरह के इख्तिलाफी मामलात पर, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा ने कभी नमाज अदा नहीं की, या अगर आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के खिलाफ बात करते हुए ये इमाम शाफी के मसलक के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम शाफी ने कभी नमाज अदा नहीं की? वल्लाह, आप किस कदर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। और एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर चुके हैं। देखिए खूबसूरती क्या है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अफ्रीका से लेके पाकिस्तान तक और बांग्लादेश से लेके अमेरिका तक, कोई मुसलमान जब भी खड़ा होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर नमाज का सेम है। हर शख्स 4 फर्ज अदा करेगा, कोई 5वां अदा करने वाला नहीं जोहर का। हर शख्स एक क़याम करेगा, एक रुकू करेगा, 2 सजदे करेगा एक रकत में। कोई मुसलमान 1.5 अरब से जायद में नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं एक रकत में 2 रुकू करूंगा। हर शख्स पहले क़याम करेगा, फिर रुकू करेगा, फिर सुजूद में जाएगा। हाँ, हाथ किसी ने यहां बांधा,
کسی نے یہاں باندھ لیا، کسی نے ایون چھوڑ کے ادا کیا. ان سب کے لیے دلائل ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرز عمل میں ملتے ہیں. اور جب ان کی ہی گفتگو ہوتی تھی کہ کوئی صحابہ کے کسی ایک صحابی سے کہتے کہ فلاں فلاں آدمی کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک رکعت ادا کر رہا ہے وتر کی، تو ان کے استاد جو کہ صحابی تھے فرماتے کہ کرنے دو، اس کے پاس دلیل موجود ہے. ہمارے پاس 3 کی دلیل موجود ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی، سوالات اس سے پہلے کہ لیں، آپ کی بات پر ایک جملہ ذہن میں آیا. یہ جملہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا. اس جذبے کے تحت اگر ہم ملیں آپس میں، مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. مسعود صاحب السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم مسعود صاحب. میرا سوال مفتی حضرات جو بیٹھے ہیں ان سے ہے جی کہ آپ نے بڑی خوبصورت آیت قرآن کریم کی تلاوت کی. 86 جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروط کیا، اور کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی وہ اپنی ذات قرار دیا کہ ان کی جو بات مانے گا، اطاعت کرے گا، وہ میری ہی اطاعت ہو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بالکل ایسے ہی. جی سوال کیا ہے؟ آداب کے بارے میں جو بات ہے، جب ہم قرآن کریم اور حدیث کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے. جی لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ علماء متاخرین نے ایسے کہا. اب اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں جو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے اگر کہیں تنازع پیدا ہوتا ہے تو آپ نے قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم علماء متاخرین کی طرف لوٹے. صحیح بات. میرا سوال یہ ہے. نہیں بالکل بہت. جی مفتی صاحب. اچھا ایک کالر اور لے لوں تاکہ اکٹھے جواب دے دیجیے گا آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پرویز بول رہا ہوں جی اٹک سے. جی پرویز صاحب. انیک بھائی 2 دن پہلے سے میں ٹرائی کر رہا ہوں، میری کال نہیں مجھے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں پرسوں کا بھی ایک متعلق میرے ذہن میں سوال تھا، میں ان سے دہرا لوں کہ ایک صاحب نے کال کی تھی جس نے کہا تھا کہ مسجد کا جو امام ہے وہ جو اپنا نماز پڑھانے کے جو ہے ہر مہینے کے وہ جو ہے لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کو حرام ہے یا حلال ہے. مفتی صاحب نے اس کے اوپر مکمل جواب نہیں دیا تھا. انہوں نے صرف مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وقت کے پیسے لیتا ہے. کیا ہم مسلمان 5 منٹ صرف 5 منٹ میں فرض پڑھائے جاتے ہیں؟ 5 منٹ کے لیے ہم اللہ کی راہ میں مطلب کہ بغیر پیسے کے کام نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ دونوں سوال ہمارے سامنے آ گئے. جی مفتی صاحب پہلا سوال اور اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے. دیکھیں پہلا جو سوال تھا وہ تو یہ ہے جو انہوں نے علماء متاخرین کے حوالے سے کہا تھا. اس میں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب علماء متاخرین کا حوالہ دیا جاتا ہے تو علماء متاخرین کی ذاتی رائے نہیں ہوتی. وہ علماء متاخرین نے کسی حدیث کو کسی حدیث پہ ترجیح دی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مسلک ہے، کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو لیا اور کسی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو لیا. تو جب وہ ترجیح دیں گے ان کے پاس بھی حدیث صحیح موجود ہے، ان کے پاس بھی صحیح حدیث موجود ہے. تو غلط فہمی یہاں سے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء کے قول کو حدیث قرآن پہ ترجیح دیا. علماء اپنی رائے سے نہیں کہہ رہے بلکہ وہ بھی حدیث رکھ رہے ہیں اور حدیث صحیح سے استنباط کرتے ہیں. سورسز آف شریعہ جو ان کے پاس تھی وہی سورسز آف شریعہ ہیں، سیم سورسز آف شریعہ سے استنباط کیا جاتا ہے. آپ کی بھی یہی رائے؟ جی بالکل. یہ چھوٹا میں اضافہ کرنا چاہوں گا وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ. یہ ہمارے ویورز جو ہمیں پروگرام میں دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہماری بات کیوں سنتے ہیں؟ شاید ان کا یہ اعتبار ہے کہ یہاں جو حضرات، اچھا میں آپ کی اجازت سے وضاحت کر دوں کہ بہت سی مرتبہ مجھے مفتی کہہ دیا جاتا ہے، میں دین کا ادنا طالب علم ہوں. یہ ہمارے ویورز بھی اچھی طرح سن لیں، ضروری ذمہ داری ہوتی ہے وضاحت کے اعتبار سے. یہ ہماری بات اس لیے سنتے ہیں کہ ان کا یہ اعتبار ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی دلیل کی بنیاد پر. آج کوئی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ابن تیمیہ پر ایمان نہیں رکھتا معاذ اللہ. ہم ان ائمہ کرام پر یا بعد کے اسلاف پر یہ اعتبار رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر دین ہمیں سمجھایا. میں میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر اپنے بچے کا علاج کبھی نہیں کروں گا، بلکہ میں ایک ڈاکٹر پر اعتبار کرتا ہوں کہ اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور اپنے بچے کو اس کے حوالے کر کے علاج کراتا ہوں. تو خدا را یہ نہ محسوس کیا جائے کہ متاخرین ہو یا متقدمین ہو، پچھلے اسلاف ہوں یا آج کے علماء ہوں، جو دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ اپنی بات نہیں منواتا، وہ کتاب و سنت کی دلیل ہمارے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، کوئی شخص نماز پڑھاتا ہے، جو 2 دن پہلے ہمارا موضوع یہ تھا،
تو جواب یہ آیا تھا ہمارے مولانا اسد تھانوی صاحب تشریف فرما تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اصل میں وقت کے پیسے لے رہا ہے وہ جی تو اس پر جو سوال آپ نے سن لیا. جی دیکھیں میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں اصل تو ذمہ داری ہے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، یہ جو کارخانے ہیں پاور جنریشن، روحانی پاور جنریشن کی، ذمہ داری تو ہے حکومت وقت کی، ٹھیک ہے. بیت المال کی. اگر بیت المال اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اصل تو پھر ذمہ داری ہم سب پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کم قسمتی یہ ہے کہ ہماری اپنی علمیت اتنی کمزور ہو چکی ہے. تو حالانکہ یہ فرض تو سب پر تھی نا، آپ پر بھی اسی طرح فرض ہے کہ آپ نماز پڑھا سکیں، آپ کو بھی اتنا علم، مجھے بھی اتنا علم، ہر مسلمان کو اتنا علم. اب اگر ایک طبقہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے کے لیے دین کے لیے فارغ کرتا ہے، وہ اپنا وقت لگاتا ہے، تو اجرت جو علماء نے لکھی ہے، جو قواعد و ضوابط لکھے ہیں، وہ اس وقت کی اجرت ہے. اس وقت کی اجرت ہے. جی سوال لے لیتے ہیں. جی سائقہ پروین امریکہ سے بول رہی ہیں. جی محترمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر مجھے یہ پوچھنا ہے جی جی کہ 2 پروگرام سے پہلے جو پروگرام تھا اس میں بات ہوئی ضمناً جی کہ جو پیسہ ہم بینکس میں رکھتے ہیں اور ان پہ انٹرسٹ لیتے ہیں جی جی وہ انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے. بالکل. لیکن سوال یہ آیا تھا آپ کو کہ وہ انٹرسٹ کا پیسہ اگر ہم کسی پہ ضرورت مند پہ لگا دیتے ہیں تو وہ جائز ہے. جی یہ چیز ہمیں کنفیوژن پیدا نہیں، کر رہی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں حرام ہے، ایک طرف ہم الو کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ مسلمانوں کی. جی اس کا جواب جو دیا تھا علماء کرام نے وہ مجھے یاد ہے. وہ جواب یہ تھا کہ جو پیسہ، پہلی بات تو یہ کہ حرام ہے، واضح ہے. پہلی بات تو یہ کہ بالکل حرام ہے. دوسری چیز یہ کہ جو پیسہ اگر آ گیا اب سود کا، وہ کیا کیا جائے. تو مولانا اسد تھانوی صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ خیرات کر دیا جائے، کسی غریب کو دے دیا جائے، لیکن ثواب کی نیت نہ رکھی جائے. یہ جواب ان کا تھا. کیا آپ دونوں حضرات یہ اس جواب سے یہ حرام مال کا حکم ہی ہے. حرام مال کی آپ بھی بالکل جان چھڑانی چاہیے. اتفاق ہو گیا، کلیئرٹی آ گئی، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہیلو، میرا خیال لائن کٹ گئی شاید. یہ اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی اور خاص طور پہ آپ فرما رہے تھے کہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کامن چیزوں پہ اشتراک کریں. سورہ آل عمران کی آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ کامن فیکٹر کے اوپر آ جائیں، جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک بات ہے اس پر آ جائیں. میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے دین کی اصولی بنیادی باتیں تقریباً تمام مکاتب فکر ہمارے جو ہیں ان کے نزدیک متفق علیہ یعنی اگریڈ اپون ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتنی رواداری کر لیں کہ کوئی آج ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہے کہ قرآن کی فلاں فلاں آیات تو فقط اس دور کے لیے تھی معاذ اللہ، یا کوئی سنت رسول کا سرے سے انکار کر دے، یا جو معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار کر دے، اور ہم اتنے روادار بن جائیں کہ ان سب کو بھی تسلیم کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. لیکن جہاں اصولی بنیادی باتوں پر اتفاق ہے، اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ متفق علیہ باتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور جو نسبتاً اس کے مقابلے میں ضمنی باتیں، فروعات جسے کہا جاتا ہے، اس پہ کھلا دل ہونا چاہیے. اچھی بات آپ نے فرمائی مولانا صاحب نے. اور پھر وہی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہ فرمائی مفتی صاحب کہ اختلاف تو ہمارے اسلاف میں بھی ہوا. ان کے اختلاف کی نوعیت کیا ہوتی تھی اور ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں وہ حضرات تو اس طرح سے آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے سوال کیا تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا تھا مشاجرات صحابہ کے بارے میں کہ جو صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا. کیا بات فرمائی، وہ زندگی بھر کے لیے ٹوٹکا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب اللہ نے ہمارے دامن کو ان کی خون کی چھینٹوں سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو اس سے کیوں آلودہ کریں. سبحان اللہ. دیکھیں ہم اپنی زبانوں کو اس سے، آپ یہ بتائیے آپ سے سوال نہیں ہونے والا نا، جس چیز کا آپ سے سوال ہم زندگی گزار دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کا محشر میں ہم سے سوال نہیں ہے، بھائی اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. اور میں یہ صرف اور صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں جب سرائیت کرتی ہیں تو معاشرے کی انٹیگرل فیچر بن جاتی ہیں. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں، اور علماء نے لکھا ہے یہ ہم سب کے لیے، اپنی نجی زندگی کے اندر، خاندان کے اندر، حکومتوں کے لیے اگر اتفاق چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق چاہتے ہیں، تو اس کے 3 ہی انٹیگرل فیچر ہیں بحیثیت انسان: تواضع، ایثار، صبر. اور اگر یہ 3 نکال دیں گے تو آپ تن من دھن کی بازی لگا دیں، اتفاق نہیں آتا. تواضع، ایثار اور صبر. پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، تواضع، ایثار، صبر، تواضع، ایثار، صبر. اور جہاں تم پہ کوئی ایسی چیز آ جائے تو تعوذ، شیطان سے پناہ مانگو.
اس لیے آیات کے آخر میں تعوذ آ رہا ہے، آیات کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ صبر تو ہے ہی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو خلاف طبع امور ہوں گے ان پر صبر کرنا ہوگا. آخری منٹ ہے، فرمائیے تواضع، ایثار اور صبر اس وقت جو کرنے کا کام ہے تاکہ امت یکجا ہو. میں عرض کروں کہ جو دین میں فروعی معاملات میں بھی اختلافی امور ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ دیکھیے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، زنا، سود، شراب، مال حرام، ماں باپ کو تنگ کرنا، نماز کو ضائع کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، گنتے چلے جائیے. 95% ہمارے معاملات میں جس پر اتفاق ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو زیادہ بیان کیا جائے، جو عمل سے متعلق بھی، نجات سے متعلق بھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ جو فضول سوالات میں جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہم پڑھ جاتے ہیں، جان چھوٹے گی اور ہم اپنی امت کو قریب کر سکیں گے، جوڑ سکیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اب وہ خواتین و حضرات وہ فریضہ کہ کل کا صحیح جواب، ہمارے سوال کے جواب میں بہت سے افراد نے بھجوایا، ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے. مفتی نجیب صاحب آپ سے گزارش کروں، کل کا سوال یہ تھا کہ خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ صحیح جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. صحیح جواب جن حضرات نے روانہ کیا ہے، مفتی صاحب آپ ایک پرچی اٹھا دیجئے مبارک ہاتھوں سے، اور شجاع الدین صاحب وہ نام پڑھ دیں گے، کون صاحب یا صاحبہ ہیں اور کہاں سے ہیں، ذرا بآواز بلند. جی، یہ محمود بھٹی صاحب ہیں لاہور سے. ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ قرآن اندازی کے نتیجے میں آپ کا نام آیا. محمود بھٹی صاحب لاہور سے. محمود بھٹی صاحب لاہور سے، آپ وہ خوش نصیب ہیں، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے گھر پہنچ جائے گا. آج کا سوال جو ہم نے رکھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت ایوب علیہ السلام، تیسرا آپشن حضرت نوح علیہ السلام. خواتین و حضرات، یہ جو کوئز کمپٹیشن چھوٹا سا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس لیے کہ دینی معلومات ہماری یوتھ تک، ہمارے نوجوانوں تک ضرور پہنچیں اور دین سے قریب آئیں، دین سے قریب آئیں. جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں یہ ہوتا رہے گا، خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جس طرح مفتی صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو 6 فٹ کا بدن ہے نا، بس اس کی باس پرس ہوگی، پوچھ گچھ اس کی ہوگی کہ تم نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا. خواتین و حضرات، کل کا موضوع ہمارا ہے توکل. توکل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، دین ہمیں کیا کیا رہنمائی کرتا ہے، کس طرح رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کریم جو ہمیشہ کے لیے راہ ہدایت، وہ ہمیں توکل کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے. کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور مفتی نذیر احمد خان صاحب. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.